بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکارم اخلاق میں سے ایک خلق پڑوسی کے حقوق کا ہے۔ یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے۔ اس میں اکثر ہم کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ تو اب اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا اس کو یہ چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہونی ہے، اور اچھے طریقے سے اس کی پیشی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ لیکن اگر اس نے اپنے پڑوسی کے حق کو ادا نہیں کیا تو جب اس کا سامنا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا تو اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ اس کے اوپر نہیں ڈالیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ پڑوسی کے حقوق کو ادا کیا جائے اور اس کو ستایا نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما زال جبریل یوصینی، کہ جبریل علیہ السلام مجھے اتنی بار پڑوسی کے حق کا بتانے کے لیے آئے کہ حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ جو پڑوسی ہے یہ وراثت میں یہ شامل ہوگا۔ حالانکہ وراثت کے اندر جو عزیز و اقربا ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، ان کا حق ہوتا ہے، وہ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ ما حق جاری علیہ، کہ مجھ پر میرے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان مرض عدتہ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہو، شرکت کر، وَإِنِ اسْتَقْرَضْتَكَ فَأَقْرَضْتَهُ، اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو اس کو قرض حسنہ دے دو، اور وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، اگر اس کو کوئی بھلائی اور کوئی خوشی کی چیز پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے عَزَّیْتَهُ، تو اس کی غم پرسی کرو، وَإِنْ عُرِّيَ سَتَرْتَهُ، اور اگر اس کے پاس لباس نہ ہو تو اس کو لباس پہنا دو، فَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ، اور اپنی دیوار کو اس کی دیوار سے اونچا نہ کرو، فَتَصُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحُ، کہ اس کی ہوا رک جائے، فَلَا تُؤْذِيهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ، اور تم اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، الا یہ کہ اس میں سے، اس ہانڈی میں سے اس کا حق نکال کر اس کو دے دو۔ تو یہ حدیث مبارکہ پڑوسی کے حقوق ہمیں بتا رہی ہے۔ اور پھر کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے، اول خصمین یوم القیامت جاران، قیامت کے دن سب سے پہلا جو جھگڑا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا وہ دو پڑوسی ہوں گے جو وہاں پر جو ہے وہ جھگڑیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک آدمی کے اعمال بھی اچھے ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ جنت کا بھی مستحق ہوگا، لیکن اس کا جو پڑوسی ہے وہ اس سے لپٹ جائے گا،
پوچھا جائے گا تو اس سے کیوں لپٹ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا یا رب سل ھذا، اے اللہ آپ اس سے پوچھیں، بما اغلق عنی بابہ، اور اس نے جو ہے دنیا کے اندر مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند کیا تھا، ومنعنی معروفہ، اور حالانکہ یہ صاحب حیثیت تھا، ذی حیثیت آدمی تھا، اور اس نے کیوں کوئی چیز جو ہے وہ مجھے کیوں نہیں دی اور کیوں نہیں بھیجی میرے پاس؟ تو سب سے پہلے قیامت کے دن دو پڑوسی آپس کے اندر وہ جھگڑا کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں۔ آج ہم دیکھیں پڑوسیوں کو جو ہے وہ ستایا جا رہا ہے، اور پڑوسی سے آج پریشان ہے، اس کو دکھ اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی اس سے بھری ہوئی ہے، سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن دین اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ ایک وقت تھا، ہمارے اسلاف تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ ان کے پڑوس کی وجہ سے پڑوسیوں کے گھر کی قیمت وہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پڑوس کے اندر ایک یہودی کا مکان تھا۔ ایک دفعہ ایک خریدار اس مکان کو خریدنے کے لیے آیا، تو اس یہودی نے اپنے مکان کی قیمت 2000 دینار لگائی۔ تو وہ جو خریدار تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کے اس مکان کی اور جو پڑوس ہے اس جیسے پڑوس کی قیمت تو 1000 دینار کافی ہے، تو آپ تو مجھ سے جو ہے وہ اس کی ڈبل قیمت مانگ رہے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے، 1000 دینار میرے مکان کی قیمت ہے، یہ جو دوسرا 1000 میں آپ سے مانگ رہا ہوں یہ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہماری وجہ سے پڑوس کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن طاہر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کے پڑوس کے اندر ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے مکان کو خریدنے کے لیے ایک شخص آیا اور اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے دوں گا، آپ اپنا مکان مجھے دے دیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں ضرورت مند تو ضرور ہوں، مجھے ضرورت ہے، اشد پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میں کیا کروں، میں اپنا مکان تو بیچ دوں لیکن میں عبداللہ ابن طاہر کا جو پڑوس ہے وہ نہیں بیچ سکتی۔ تو یہ بات انہوں نے سن لی عبداللہ ابن طاہر رحمہ اللہ تعالی نے، تو انہوں نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ تمہاری اولاد کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ تو عبداللہ ابن طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 4 بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کی، اور ہر ایک بیٹی کو 1,00,000 دینار اس وقت بہت قیمتی چیز تھی، 1,00,000 دینار ہر ایک بیٹی کو جہیز کے اندر دیا، اور گویا کہ پڑوس کا حق انہوں نے ادا کر دیا اور باپ بن کر ان بیٹیوں کو رخصت کیا۔ تو یہ لوگ تھے، ہمارے اسلاف تھے۔ اگر آج ابھی ہم حقیقی معنوں کے اندر دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر چلیں تو ہم سوسائٹی کے ایک بہترین فرد بن سکتے ہیں، اور ایک گھر کے بہترین فرد ہم بن سکتے ہیں، اور ایک اچھے انسان بن کے دنیا کے اندر ہم زندگی گزار سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہم جو ہے وہ مقرب بن کر دنیا کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔